اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عبس وتولی ان جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم ماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الساعة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم. حضرات محترم، سورہ عبس مکی صورت ہے. اس کو سورہ عبس اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لفظ عبس سے ہی شروع ہوتی ہے. اس امت کو علماء بیان کرتے ہیں یہ سورت کیوں نازل ہوئی، اس کے نزول کا سبب کیا ہے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مکہ میں مکہ کے بڑے بڑے مشرک سرداروں کو خطاب فرما رہے تھے. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اگر یہ مکے کے بڑے بڑے سردار وڈیرے یہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے نا تو باقی جو دوسرے لوگ ہیں ان کی متاحت ہے تو ساری کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے. اس طرح قرآن اسلام کی رونقوں اور بہاروں میں اضافہ ہوگا. تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خطاب فرما رہے تھے مکہ کے مشرکوں کو. عبداللہ بن ام مکتوم یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نبینا صحابی تھے اور یہ امی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماموزاد بھائی تھے. تو یہ قرآن کی ایک آیت پوچھنے کے لیے سمجھنے کے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. تو ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ اللہ کے محبوب کافر و مشرک کو خطاب فرما رہے کیونکہ نبی نہ تھے. تو جب انہوں نے آیت کے بارے میں پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اللہ کے محبوب نے اس حرکتوں کو پسند نہیں فرمایا اور منہ بھی موڑ لیا. ان سے حرکت کو پسند نہیں فرمایا، کچھ ناراض ہوئے، منہ بھی موڑ لیا. اس کی وجہ یہ کہ عبداللہ بن ام مکتوم یہ تو کسی اور وقت بھی قرآن سمجھ سکتے تھے لیکن یہ آگے بیٹھے ہیں یہ تو ہر وقت نہیں بیٹھ سکتے سامنے. تو دوسری وجہ یہ ہے کہ دو مریض ہوں، ایک حیضے کا مریض ہو اور ایک کھانسی کا، تو معالج جو ہے وہ کس کا علاج کرے گا؟ پہلے حیضے والے کا. ہاں جی، وہ حیضے والے کا علاج کرے گا. تو یہ جو تھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر یہ فوت ہو جاتے سیدھے جنت میں جاتے، اگر وہ مرتے وہ کہاں جاتے؟ جنت میں جاتے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن ام مکتوم کی طرف سے توجہ ہٹا کے انہیں کی طرف توجہ رکھی. لیکن اللہ پاک نے فرمایا محبوب تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں. تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں. یہ جو بیٹھے ہیں نا تیرے آگے سردار مشرک، یہ طلب کی غرض سے نہیں بیٹھے، یہ جو آیا ہے یہ طلب کی غرض سے آیا ہے. نہیں سمجھے؟ یہ جو بیٹھے ہیں یہ طلب کی غرض سے نہیں بیٹھے، ہدایت کی غرض سے نہیں بیٹھے. یہ جو آیا ہے یہ طلب کی غرض سے آیا ہے. اس لیے آپ کو ان سے توجہ ہٹا کے
اس کی آنے والے کی طرف توجہ دینی چاہیے تھی۔ اس کے بعد پھر عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ جب اللہ کے نبی کے دربار میں آتے مجلس میں، اللہ کے محبوب احترام اور اٹھ کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے اور اپنی سفید رنگ کی چادر ان کے نیچے بچھا دیا کرتے تھے اور فرماتے تھے کہ مرحبا ہو اس کے لیے کہ جس کے بارے میں میرے رب نے مجھ کو عتاب فرمایا ہے، تنبیہ فرمائی ہے مجھ کو میرا رب جس کے بارے میں، اس کے لیے مرحبا ہو۔ اب یہاں سے عقیدہ نکالیں، کیوں بھائی نکالیں، عقیدہ کٹیے نا بچوں۔ یہاں سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ کروڑوں کافر مشرک بھی ایک مومن کی شان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کروڑوں کافر مشرک بھی ایک مومن کی شان کا نہیں کر سکتے۔ اور دوسری بات یہ کہ اگر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوتا کہ میں نے اگر اپنے صحابی سے منہ موڑا تو اللہ تنبیہ فرمائے گا تو کبھی بھی منہ نہ موڑ دے، منہ اس لیے موڑ لیا کہ اللہ کے محبوب عالم الغیب نہیں تھے، اگر پتہ ہوتا عالم الغیب ہوتے تو منہ نہ موڑتے، منہ موڑا تو اللہ تنبیہ فرمائے گا، ناراض ہوگا، اس لیے منہ موڑا کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے۔ تیسری بات کہ تنبیہ جو کی جاتی ہے وہ اس کو کی جاتی ہے جو مختار کل نہ ہو، نہیں سمجھے؟ تنبیہ اس کو کی جاتی ہے جو مختار کل ہوتا ہے، اس کو کوئی تنبیہ نہیں کر سکتا بلکہ وہ سب کو تنبیہ کرتا ہے۔ یہ تین مسئلے نکلتے ہیں یہاں سے۔ عبس وتولی، محبوب نے پیشانی پہ تیوری چڑھائی، ناراض ہوئے کہ کیوں؟ اس نے پوچھا میں بیان کر رہا ہوں، خطاب کر رہا ہوں، تو یہ بیچ میں کیوں آیا؟ غصے کی وجہ سے پیشانی پہ یہ تیوری، جانتے نا آپ، یہ پٹلے سے ایسے غصے کی وجہ سے تیوری چڑھائی، محبوب نے تیوری چڑھائی پیشانی پہ، وتولی منہ بھی موڑ لیا، دو کام کیے۔ کیوں؟ ان جاءہ الاعمی، یہ کہ اس کے پاس راست نبینہ آ گیا، اس وجہ سے کہ اس کے پاس کیا آ گیا؟ نبینہ آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، یہ کہ اس کے پاس تعلیم کی غرض سے نبینہ آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکیٰ، ہو سکتا ہے محبوب وہ نبینہ آنے والا قرآن کی تعلیم کی وجہ سے اور زیادہ تزکیہ حاصل کر لیتا، قرآن کی تعلیم کی وجہ سے اس کا اور زیادہ تزکیہ ہو جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا وہ نصیحت پکڑتا پس سے نفع دیتی اس کو نصیحت۔ اور اما من استغنی، اور جس نے بے پرواہی کی ہے، ایک کافر مشرک، ان کو تو ایمان کی ضرورت ہی نہیں ہے، نہ قرآن کی ضرورت ہے نہ نبی کی ضرورت ہے، ان کو ضرورت ہی کوئی نہیں ہے، جنہوں نے قرآن سے، ایمان سے، نبی آخر الزمان سے بے پرواہی کی ہے۔ فأنت لہ تصدی، آپ اس کی طرف توجہ فرماتے ہو، آپ اس کی فکر کرتے ہو۔ وما علیک الا یزکیٰ، اور نہیں آپ پہ کوئی لازم اگر یہ نہ سمجھیں، الزام، اور نہیں آپ پہ کوئی الزام اگر یہ نہ سمجھیں، اگر یہ نہیں بھی کلمہ پڑھتے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے کہ کلمہ کیوں نہیں پڑھا انہوں نے، آپ کا کام کلمہ پہنچانا ہے، پڑھوانا منوانا یہ کس کا کام ہے؟ نہیں آپ کو کوئی الزام کہ، اور نہیں آپ پہ لازم اگر یہ نہ سمجھے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور جو آیا ہے آپ کے پاس دوڑتا ہوا، یہی نبی صحابی، وَهُوَ يَخْشَىٰ، وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّىٰ، آپ اس سے تغافل کرتے ہو، آپ توجہ نہیں کرتے اس کی طرف۔ کلا، یقیناً، انہا تذکرہ، یہ جو قرآن ہے نا یہ سراسر نصیحت ہے، یہ سب کے لیے نصیحت ہے۔ فمن شاء ذکر، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، کسی پہ جبر نہیں ہے، جی سختی نہیں، پابندی نہیں ہے، دل ملنے کی بات ہے، خوشی کا سر، جو بھی چاہے قرآن کو پڑھ کے سمجھ کے عمل کر کے اللہ کو راضی کر سکتا ہے، یہ سب کے لیے۔ فی صحف مکرم، یہ قرآن کہاں ہے؟ مکرم صحیفوں میں ہے، لوح محفوظ میں صحیفے ہیں نا مکرم، وہاں لکھا ہوا ہے قرآن،
مرفوعۃ مطہرہ، وہ صفے کیا ہیں؟ بلند و بالا ہیں، مطہرہ پاکیزہ ہیں، فی ایدی سفرہ، ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے جو وہی لکھتے ہیں، کرام بررہ، وہ فرشتے کیا ہیں؟ بزرگ ہیں، نیک ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہے یہ صحیفے۔ قتل، اب دوسرا مضمون اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں، قتل الانسان ما اکفرہ، قتل کر دیا جائے انسان، اس نے کیسے اللہ کا انکار کر دیا، اللہ کا کھا کے، اللہ کا پی کے، اللہ کی توحید کا انکار، کیسے اس نے انکار کر دیا اللہ پاک کا؟ من ای شیء خلقہ، اور اس کو کس چیز سے اللہ نے پیدا کیا ہے؟ اللہ نے خود ہی فرمایا من نطفۃ، کس سے؟ نطفے سے پیدا کیا، اللہ، نطفے سے۔ دیکھو گھٹیا مٹیریل سے، گھٹیا مواد سے گھٹیا شے بنتی ہے، تو اللہ نے گھٹیا مواد سے اتنا خوبصورت انسان بنایا ہے، یہ اللہ ہی بنا سکتا ہے۔ گھٹیا مٹیریل، گھٹیا مواد سے پیاری شے بنے گی، تو اللہ پاک نے گھٹیا مٹیریل مواد سے کسا خوبصورت انسان بنا دیا ہے اللہ۔ پھر دیکھو غریب بھی کس سے بنتا ہے؟ نطفے سے بنتا ہے، اور امیر بھی، کو فرق ہے؟ غریب کو بھی اللہ کس سے بناتا ہے؟ اور امیر کو بھی۔ پھر ماں کے پیٹ میں ناف کے ذریعے اللہ پاک غریب کو بھی ناف کے ذریعے غذا پہنچتا، اور امیر کو بھی، کوئی فرق نہیں ہے۔ پھر ماں کے پیٹ میں اللہ پاک غریب کو بھی 2 پاؤں، 2 ہاتھ، 2 آنکھیں، 2 کان، ناک، زبان، وجود کا وال تک غریب کو بھی دیتا ہے اور امیر کو بھی دیتا ہے، اللہ پاک برابر ہے اس کے اندر۔ پھر اللہ پاک غریب کو بھی ماں کے پیٹ سے نکالتا ہے، امیر کو بھی، اور جس رستے سے غریب نکلتا ہے اسی سے امیر نکلتا ہے، برابر ہے۔ پھر غریب بھی باہر آ کے دنیا میں ماں کا دودھ چوستا ہے تو امیر بھی چوستا ہے۔ اللہ غریب کی پرورش فرماتے، امیر کی بھی، غریب کو بھی اللہ جوان کرتے، امیر کو بھی، وہ ہے فرق۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر اللہ پاک غریب کو بھی بڑا کرتے ہیں اور امیر کو بھی، غریب پہ ہی بہت آتی ہے، امیر پہ بھی۔ غریب بھی کہاں جاتا ہے اور امیر بھی کہاں جاتا ہے، کوئی ہے فرق اس میں ہے؟ لیکن ہم فرق کرتے ہیں، جس کے پاس پیسہ زیادہ ہے، مکان اچھے، کوٹھی کار، اور جس کے پاس نہیں ہے، یہ ہم فرق کرتے ہیں۔ جس کے پاس پیسہ زیادہ، شہری معزز، اس کے بچے عزت والے، احترام والے، جس کا کاروبار اچھا ہے، جس کا مکان اچھا ہے، جس کی کوٹھی ہے، بڑا احترام ہے، فرق کرتے ہیں۔ جس کا کچھ نہیں ہے وہ کوئی نہیں۔ لیکن اللہ پیسے کی وجہ سے، کوٹھی مکان کی وجہ سے فرق نہیں کرتا امیر و غریبوں میں، اللہ ایمان کی وجہ سے فرق کرتا ہے، اعمال کی وجہ سے فرق کرتا ہے، اور تقوی کی وجہ سے فرق کرتا ہے امیر و غریب۔ تو فرمایا من نطفہ، نطفے سے بنایا، خلقہ، پیدا کیا اللہ نے اس کو نطفے سے، فقدرہ، پھر اس کا اندازہ لگایا، وہ بھی پیچھے بیان ہوا ہے کہ کیسے بنایا جائے اس کو، پاؤں کیسے ہوں، ہاتھ کیسے ہوں، رنگت کیسی ہو، آنکھیں کیسی ہوں، کان کیسے ہوں، یہ اندازہ لگایا جاتا ہے۔ ثم السبیل یسرا، پھر اس کے رستے کو اللہ نے آسان کر دیا۔ ماں کے پیڑ سے جو رستہ ہے اس میں سے نکلنے سے کیا کر دیا، اس کو آسان کر دیا، آسانی کے ساتھ باہر آیا، نہ ماں کا کوئی نقصان ہوا، نہ آنے والے کا کوئی نقصان ہوا۔ دیکھو 3 اندھیروں میں، ماں کے پیٹ میں 3 اندھیرے ہوتے ہیں، وہاں اللہ پاک انسان کو بناتا ہے۔ 3 اندھیرے، اللہ پاک کی بہت بڑی قدرت ہے، کوئی نہیں 3 اندھیرے، ایک اندھیرے میں کچھ نہیں کر سکتا۔ 3 اندھیروں میں اللہ انسان کو بناتا ہے، یہ بہت بڑی قدرت ہے۔ لیکن سب سے بڑی قدرت یہ ہے کہ معمولی سے رستے میں سے اس طرح بڑا بچہ گزار دیتا ہے اللہ پاک، یہ سب سے بڑی قدرت ہے اللہ پاک کی، وہ کر کے دکھائے، تھوڑے رستے میں سے وہ بڑی چیز گزار کے دکھائے، یہ سب سے بڑی قدرت ہے کہ معمولی رستہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس میں اتنے بڑے بچے گزار دیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، عباد بناؤ کہ سوئی کے ناکے میں سے اگر اللہ چاہے 7 زمینوں کو 7 آسمانوں کو نکال دے، یہ بناؤ سیدھا 7 زمینوں، اور سکینت سے کہتے
اللہ اگر چاہے اتنی طاقت والا ایک سیکنڈ سے پہلے ساتوں زمینوں کو ساتوں آسمانوں کو کس میں سے گزار دے؟ سوئی کے ناکے میں سے گزار دے. ثم ماتا، پھر اللہ نے مارا اس کو. مارتا بھی کون ہے؟ یہ سارے کام اللہ پاک فرما رہے ہیں. پھر مار اللہ نے مارا انسان کو، موت دی، مر گیا. سنتے آپ ابھی فلاں مولوی صاحب پیر صاحب جی قضائے الہی سے انتقال کر گئے، اتنے بجے ان کا نماز جنازہ پڑھایا جائے گا. یہ سنتے رہتے تم لاؤڈ اسپیکر والا ہوتے ہیں. قضائے الہی سے کون مارتا ہے؟ موت کون دیتا ہے؟ زندگی بھی کون دیتا ہے؟ اللہ کے پاس ہے. اگر اللہ مارے کوئی بچا نہیں سکتا، زندگی دے کوئی مار نہیں سکتا. اللہ مارنے کے بعد پھر ویسے نہیں چھوڑ دیا انسان کو جتنا عام جانور مرے رہتے ہیں، کتے بلے کھا جاتے ہیں. نہیں، مارا پھر فاکبرا، پھر احترام کے ساتھ قبر میں رکھا. اللہ پاک قبر میں جاتا ہے انسان. قبر جو ہے یہ مقر الحی نہیں، ذہن نشین کر لے بات. قبر جو ہے یہ مقر الحی نہیں، مقر المیت ہے. قبر زندہ کے ٹھہرنے کی جگہ نہیں بلکہ کس کے ٹھہرنے کی جگہ ہے؟ میت کے ٹھہرنے. یاد رکھیں، قبر جو ہے یہ زندہ کے رہنے کی جگہ نہیں ہے، مقر الحی نہیں بلکہ مقر المیت ہے، میت کے رہنے کی جگہ ہے. اور آپ لوگ کیا کہتے ہو؟ اللہ جب میت کی نماز جنازہ پڑھتے ہو، آگے میت ہوتی ہے، 4 تکبیر، نماز جنازہ، فرض کفایہ، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف کے پیچھے امام کے، دعا واسطے حاضر ہے. زندہ کہتے ہو؟ کیوں زندہ کہتے ہو؟ دعا واسطے حاضر میت کے. تو پھر کہ جب پڑھتے ہو اللہم اغفر لی حیینا، اللہ ہمارے زندوں کو بھی بخش، یہ میت کھڑی اللہ اس کو بخش، تو قبر میں جا کے زندہ ہو جاتا کرو. اتنا کچا کیتا ہے. جو باہر میت ہے اندر ہی میت ہے، وہ قیامت تک میت رہے گا. یاد رکھنا کوئی بھی ہو. ثم اذا شاء انشر، پھر جب چاہے گا دن قیامت کے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لے گا. کلا لما یقضی ما امرا، یقیناً نہیں پورا کیا انسان نے اس حکم کو جو اللہ نے اس کو حکم کیا ہے. پورا نہیں کیا کافر مشرک نے اللہ کے حکم کو، جو اللہ نے اس کو ایمان کا حکم دیا، اچھے عملوں کا حکم دیا. نہ اس نے اللہ پہ ایمان لایا، نہ اللہ کے حکم کو عمل کیا. اس نے کافر مشرک نے ابھی اس حکم پہ عمل نہیں کیا جو اللہ پاک نے اس کو، اس امر کو پورا نہیں کیا جو امر اللہ پاک نے اس کو کیا ہے. یعنی نہ ایمان لایا، نہ اس نے اللہ کے حکم پہ عمل کیے. اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ پاک نے سب کچھ بیان فرمایا. اللہ اکبر. اب آگے اللہ پاک مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کے اور دلائل بیان فرما رہے ہیں. فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کافر و مشرکو، تو تم کہتے ہو مرنے کے بعد زندہ نہیں ہونا، دیکھے انسان اپنے کھانے کی طرف دیکھو، کھانا دیکھو. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے بارش برسائی، بارش ہم نے برسائی ہے. کسی کا عمل دخل نہیں اس میں. نبیوں نے دعائیں کی ہیں بارش کی، لیکن بارش کس نے برسائی ہے؟ بارش کون برساتا ہے؟ دعا کر سکتے ہو بارش کی جی، تو بارش کون برساتا ہے؟ بیٹے کی دعا کر سکتے ہو تو بیٹا کون دیتا ہے؟ پریشانی کی دعا کر سکتے ہو، اللہ دور پریشانی کون دور کرتا ہے؟ ثم شققنا الارض شقا، پھر پھاڑا ہم نے زمین کو، بارش برسائی، پھر جو سبزہ زمین کو پھاڑ کے نکلتا ہے نا، وہ نہیں پھاڑتا. کس نے پھاڑا ہے؟ ہم نے پھاڑا، ہم نے پھاڑا. ہمارے زمین حکم زمین وہ نہیں پھاڑتا. وہ پھاڑ سکتا ہے؟ وہ معمولی ہے سبزہ، پھونک مارو اٹھ جاتا ہے، لیکن پھاڑ کے کیا آتا ہے؟ باہر آتا ہے. اللہ نکالتا سبحان. ہم نے پھاڑا زمین کو پھاڑ کے اللہ سبزے کو باہر نکالتا سبحان اللہ. فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر ہم نے زمین میں دانے اگائے. یہ دانے جو کھاتے ہو تو چاول، سفر چاول، گندم جی، دالیں، یہ جو بھی کھاتے ہو، دالیں کیا ہر چیز، یہ اللہ پاک فرما رہے ہم نے اگائی ہیں زمین میں. وَعِنَبًا، انگور ہم نے اگائے. وَقَضْبًا،
ترکاریاں سبزیاں بھی ہم نے اگائی ہیں، وزیتون زیتون و نخل اور کھجور بہدائی کا گلب اور گھنے باغ، یہ سب کس نے اگائے ہیں؟ اللہ۔ کسی پیر کا ہے کہ ذکر یہاں؟ فلاں کلیوں والی سرکار نے کو بوٹا انگور کا پیدا کیا ہے جی، کچھ سیب کا بوٹا ہے نا، یہ جو کچھ بھی کس نے بنایا ہے؟ وفا کی حتم وبا، قسم قسم پھل پیدا فرمایا اور چارہ پیدا فرمایا، متاع لکم ولانعامکم، یہ جو ہے نا سارے کا سارا سامان تمہارے لیے، تمہارے مویشیوں کے لیے ہے، جو اللہ نے پیدا فرمایا ہے تمہارے لیے، اس میں فائدہ ہے اور تمہارے مویشیوں کے لیے۔ فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ، پھر جب آئے گی کان کو پھوڑنے والی، وہی اس سے نفخہ ثانیہ مراد ہے، جب نفخہ ثانیہ دوبارہ اسرافیل صلی اللہ علیہ وسلم سے سور پھونکیں گے نا تو اتنی آواز کان پھوٹیں گے، کان برداشت نہیں کریں گے اس آواز کو۔ جب آئے گی وہ کان پھوڑنے والی آواز، پھر کیا ہوگا؟ یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے۔ توجہ کرنا، دن قیامت کے آدمی کس سے بھاگے گا؟ بھائی سے۔ بھائیوں کا بازو ہوتے ہیں دنیا میں، بھائیوں کا بھائی بھائی سے محبت کرتا ہے، ہاں جی، بھائی کو بھائی پہ بڑا اعتماد اور بڑا فخر ہوتا ہے، اور بھائی کے لیے جان دے دیتا ہے، لاکھوں روپے کا بھائی کے لگا دیتا ہے، اتنی محبت ہوتی ہے۔ لیکن دن کیا آدمی اپنے بھائی کو لے کے بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا بھائی کو دیکھ کے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، دن قیامت کے آدمی اپنی ماں کو دیکھ کے، باپ کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ کتنی محبت ہے ماں باپ کے ساتھ، کیوں جی؟ کوئی اپنے ماں باپ کی سیل برداشت کرتا ہے؟ ماں باپ کا آدمی دودھ پلاتا ہے، کھانا کھلاتا ہے، پاؤں دباتا ہے، سر دباتا ہے، حج عمرے کراتا ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے دن قیامت کے آدمی اپنے ماں باپ کو دیکھ کے کیا کر جائے گا؟ بھاگ جائے گا، نس جائے گا، دوڑ جائے گا۔ وہ صاحبت، اپنی بیوی کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ بیوی سے کتنی محبت ہوتی ہے، اللہ کے محبوب نے فرمایا لم تر المتحابین مثل النکاح، کہ بڑی بڑی محبتیں ہیں لیکن جو میاں بیوی کی محبت ہے یہ بے مثال محبت ہے، کوئی مثال نہیں ہے۔ یہ دیکھو آدمی اپنی ستیلی ماں کی شادی کرتا ہے کہ نا، اپنی بیٹی کی شادی کرتا ہے، اپنی بہن کی شادی، کیوں جی؟ شادی کرتے ہیں، بانجی کی شادی، بھتیجی کی شادی، اپنے رشتے دار کسی اور کی شادی کرتا ہے انسان، لیکن اپنی بیوی کو طلاق دے کے کسی کے ساتھ کی شادی نہیں کرتا۔ لیکن مدینے کے انصار نے یہ قربانی پیش کر دی مہاجرین کے لیے، ہاں جی، یہ بیوی اس کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ وہ بنی، اپنے بیٹوں کو دیکھ کے بھاگ جائے گا۔ بیٹوں کا آدمی کتنا پیار کرتا ہے جی، پڑھاتا ہے، ایم اے، ڈبل ایم اے، ایل ایل بی، پی ایچ ڈی، پتہ نہیں کیا کیا پڑھاتا ہے جی، کاروبار کر کے دیتا ہے، بیٹا ہے میرا، بیٹوں کی فکر کرتا ہے، اور مولوی صاحب پتہ نہیں کی بنے گا میرے بعد میرے بچوں کا کیا بنے گا بھائی، وہ یہ دیکھ تیرے بچوں کے مرنے کے بعد تیرے بچوں کا کیا بنے گا، یہ دیکھ، یہ چھڑ دو، تیرے مرنے کے بعد تیرے بچوں کا کیا، یہ چھوڑ دو، یہ سوچ تیرے بچوں کے مرنے کے بعد تیرے بچے کہاں جائیں گے، جنت میں جائیں گے، یہ سوچ تو کہاں جائے گی، یہ کوئی فکر نہیں ہے ہمیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو بیٹوں کو کاروبار کر کے دیتا ہے، شادیاں کرتا ہے، کتنا پیسہ خرچ کرتا ہے شادیوں میں، رہ جی، بیٹے کے دوست اب خوش ہو جائے، ہاں کوئی شادی ہوئی ہے، لیکن دن قیامت کے اپنے بیٹوں کو دیکھ کے کیا کر جائے گا؟ بھاگ جائے گا، دوڑ جائے گا۔ یہ جو رشتہ دار ہیں یہ قریبی، ان سے زیادہ قریب کون رشتہ دار ہے؟ کیوں بھائی؟ بھائی سے زیادہ، ماں باپ سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، اور بیٹوں سے زیادہ کون قریبی رشتے؟ ان کو دیکھ کے دوڑے گا، بھاگے گا۔ وجہ اس لیے کہ میرا کوئی رشتہ دار کو اپنے حق کا مطالبہ کر کے آج مجھے پکڑوائی نہ دے، اس لیے بچے گا۔ میرا کوئی رشتہ دار بیوی کو اپنے حق کا مطالبہ کر دے، بھائی، ماں باپ، بیٹے، حق کا مطالبہ کر دے، مجھے پکڑوائی نہ دے اللہ کے دربار میں۔ دوسری وجہ یہ کہ میرا کوئی رشتہ دار مجھ سے آج کو نیکی نہ مانگ دے، مجھے آپ نیکی کی ضرورت، میں ان کو کہاں سے، اس لیے ان سے آدمی دور ہی چنگا ہے۔ دوڑ جاؤ ان کو دیکھ کے، اس لیے دوڑے، لیکن دوڑ کے کہاں جائے گا؟
اللہ سے دوڑ کے کہاں جائے گا؟ نہ اللہ کا مقابلہ کر کے اللہ سے بچ سکے گا، نہ اللہ سے چھپ کے بچ سکے گا، نہ دوڑ کے اللہ سے بچ سکے گا، کہاں جائے گا؟ یہ منظر آنے والا ہے بھائیو۔ پھر قرآن ساتھ ہوگا اللہ کا، یہ دیکھ لینا، ہاں اللہ کا قرآن ساتھ ہوگا، بھائی کام نہیں آئے گا، بیٹا، ماں باپ، اولاد، کوئی کام نہیں آئے گا، ہاں آئے گا کام تو اللہ کا قرآن کام آئے گا۔ جن قیامت کے قرآن کو تلاش نہیں کرنا پڑے گا، لبنا نہیں پڑے گا، یہ قرآن خود ہی اپنے خادم کو تلاش کر کے ہاتھ پڑھ کے اللہ کے دربار میں حاضر کر کے جنت کا ٹکٹ لے کے دے گا۔ ہر شے یہیں رہ جائے گی، اللہ کا قرآن جنت تک ساتھ جائے گا۔ یہ دیکھ لیں، یہ منظر آنے والا ہے، کیونکہ قیامت دن آنے والا ہے کہ نا، قیامت آئے گی کہ نا، پھر تیاری کرنی چاہیے کہ نا اس کی، پھر اس کی تیاری قرآن سے ہوگی، یاد رکھنا۔ اللہ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، واسطے ہر آدمی کی ان سے اس دن ایک فکر ہوگی جو اسے بے پرواہ کر دے گی، یعنی ایسی فکر ہوگی کہ اپنی ہی پڑی ہوگی، بس یہ فکر، دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، نہ بیوی کی، نہ بچوں کی، نہ ماں باپ، بس یہی فکر ہوگی کہ میں بخشا جاؤں، بس میرا بیڑا پار ہو جائے، میری نجات ہو جائے، میں جہنم سے۔ ہر بندے کی یہی فکر ہوگی، یہی کوشش ہوگی، لیکن پھر ہوگا کیا؟ وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے، روشن، ضاحکۃ، ہنس رہے ہوں گے، مستبشرہ، خوشیاں منا رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ انعام کا دن ہوگا وہ ایمان والوں کے لیے، اللہ کے دربار سے جنت حاصل کرنے کا پتہ لگ جائے گا نا کہ اللہ ہم سے راضی ہے، دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ قرآن ساتھ ہے جی، اللہ کے دربار سے پروٹوکول مل رہے ہیں، تو پھر کیا کچھ چہرے اس دن روشن ہوں گے، کیا ہوں گے؟ ہنس رہے ہوں گے، خوشیاں منا رہے ہوں گے۔ وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرٌ، اور کچھ چہرے اس دن ان پہ گرد و غبار ہوگا، کافر مشرکوں کے چہرے پہ، اوپر سے کیا گند ہے، تو گند کی وجہ گاندھی پہنا ہوں گے، ان کے چہرے گندے ہوں گے، گرد و غبار ہوگا کفر کی وجہ سے۔ ترہقها قترہ، ان پہ ذلت چڑھ رہی ہوگی۔ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ، کفرہ کافر کی جمع، فجرہ فاجر کی جمع، اللہ پاک فرماتے ہیں یہی کافر ہیں، یہی فاجر ہیں، جن کے چہروں پہ غبار چڑھے گی اور ذلت چڑھ رہی ہوگی ان کی، یہی کافر ہیں، یہی فاجر ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عبس وتولی، محبوب نے تیوری چڑھائی، مت پیشانی پہ، وتولی، اور منہ پہ منہ موڑا، ان جاءہ الاعمی، یہ کہ اس کے پاس ایک اندھا آ گیا، وما یدریک لعلہ، یہ محبوب کیا معلوم ہے وہ شاید وہ قرآن کی تعلیم سے یزکا، مزید سبق جاتا، او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، یا قرآن کی تعلیم سے نصیحت پکڑتا، فتنفعہ الذکریٰ، بس پھر نصیحت اس کو نفع دیتی۔ اما من جاءک، اما من استغنی، جس نے بے پرواہی کی ہے، فانت لہ، آپ اس کی فکر میں ہے، وما علیک الا یزکا، اور نہیں ہے لازم آپ پہ کہ وہ نہ سنورے، آپ پہ اس کے سنورنے کا کوئی الزام نہیں ہے، نہ سنورے، نہ کلمہ پڑھے۔ وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَىٰ، اور وہ جو آیا آپ کے پاس دوڑتا ہوا، وہ یخشیٰ، اور وہ ڈرتا ہے اللہ سے، فَأَنْتَ عَنْهُ، آپ اس سے تغافل کرتے ہو۔ کَلَّا إِنَّهَا تَذْکِرَةٌ، یقین نہیں ہے قرآن نصیحت ہے، فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهَا، جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کرے، فِي صُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ، یہ قرآن کہاں ہے؟ مکرم صحیفوں میں، لوح محفوظ میں جو صحیفے مکرم، وہاں یہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ مرفوعۃ مطہرہ، وہ صحیفے کیا ہیں؟ بلند و بالا ہیں، پاکیزہ ہیں۔ بِأَیْدِی سَفَرَةٍ کِرَامٍ بَرَرَةٍ، وہ صحیفے ایسے لکھنے والے فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں جو بزرگ ہیں اور نیک ہیں۔ قُتِلَ الْإِنسَانُ مَا أَکْفَرَہُ، قتل کر دیا جائے انسان سے کیسے اللہ کا انکار کر دیا۔ من أَیِّ شَیْءٍ خَلَقَ، کس چیز سے اللہ نے اس کو پیدا کیا؟ من نطفۃ، نطفے سے پیدا کیا، خلقہ، پیدا کیا اللہ نے اس کو، فقدرہ، اس کا اللہ پاک نے اندازہ لگایا، ثم السبیل یسرہ، پھر اس کے راستے کو اللہ پاک نے آسان کر دیا، ثم اماتہ، پھر مارا اس کو، فاقبرہ، پھر قبر میں رکھایا اس کو، ثم اذا شاء انشرہ، پھر جب چاہے گا دوبارہ زندہ کرے گا۔ کلا لما یقضی ما امرہ، یقیناً ابھی تک انسان نے اللہ کے اس حکم کو پورا نہیں کیا جس کا اللہ نے اس کو حکم دیا ہے۔
فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، بچائیے کہ دیکھیں انسان اپنے کھانے کی طرف. اَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا، بے شک ہم نے بارش کا پانی برسایا. ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ، پھر زمین کو بھی ہم نے پھاڑا. وَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا، پھر اس میں دانے بھی ہم نے اگائے. وَعِنَبًا، اور انگور بھی ہم نے اگائے. وَقَضْبًا، اور سبزیاں. وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا، اور زیتون کھجوریں بھی ہم نے اگائیں. وَحَدَائِقَ غُلْبًا، اور گھنے باغ بھی ہم نے اس میں پیدا کیے زمین. وفاقیہ قسم قسم کے پھل وابا اور چارہ. متاع لکم ولانعامکم، یہ سب کچھ تمہارے لیے اور تمہارے مویشی کے لیے. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، جب آئے گی کانوں کو پھوڑنے والی. یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وہ امی، وہ اپنی ماں سے، وہ بھی اپنے باپ سے. وہ صاحبتہ، اور اپنی بیوی سے، وہ اپنے بیٹوں سے. لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، واسطے ہر آدمی کی ان سے اس دن ایک فکر ہوگی جو اس کو بے پرواہ کرے گی دوسروں سے. وجوہ یومئذ مسفرہ، اس دن کچھ چہرے روشن ہوں گے. ضاحکۃ، جو ہنس رہے ہوں گے. مستبشرہ، خوشیاں منا رہے ہوں گے. ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ، کچھ چہرے ایسے ہوں گے ان پر گرد و غبار ہوگا. ترہقھا قترہ، ان پہ ذلت چڑھ رہی ہوگی. اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ، یہی کافر ہیں، یہی فاجر ہیں. جزاکم اللہ خیر.